حضرات انبیاء کو دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر قوم نے ایسا الزام لگایا کہ میں یہاں ممبر سے اس کو بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ اٹھاؤ ذرا سورہ احزاب کے آخری رکوع کی پہلی آیت، اس کی تفسیر میں دیکھ لینا، صحیح بخاری کی حدیث بھی پوچھ لینا اس کے متعلق۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے الزام لگایا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کہ موسیٰ نمازی بنا ہوا ہے، ہمیں اللہ اللہ سکھاتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، اور تمہارے افعال اور اعمال اور کرتوت کیا ہیں ابھی ہم ساری قوم کو جمع کر کے بتائیں گے۔ اٹھاؤ علامہ ابن جوزی کی صفت الصفوہ، اٹھاؤ شعب الایمان امام بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ کی، اٹھاؤ سیرت اور تاریخ کی کتابیں، نہیں لکھا گیا یہ؟ میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو کھڑا کیا گیا، اور بات کیا ہے؟ ابھی سب کچھ پتا چل جائے گا، تمہاری حقیقت لوگوں کے سامنے آ جائے گی، تم ہمیں کیا کہتے ہو اور تم اندر سے کیا ہو۔ ساری قوم مصر کی تماشا دیکھنے کے لیے کھڑی ہے، اور پیغمبر کھڑا ہے، جی کیا مسئلہ ہے بولو۔ تنے تنہا عورت کو بلایا، بتاؤ موسیٰ نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا اللہ قادر نہیں تھا کہ اپنے اس پیغمبر کی عزت کو بچانے کی خاطر اس پوری مصر کی قوم کو جو تماشے کے لیے جمع تھی زمین میں دسا دیتا؟ حالات بیان کیے ہمارے سامنے کہ تمہارے گھر گھر میں یہ مسئلے پیدا ہوں گے، تم نے کبھی ان الزاموں پر بہتانوں پہ توجہ نہیں دینی، تم حقیقت پسند قوم ہو، تم مسلمان ہو، تمہاری شان یہ ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی ہوئی بات آگے بلا تحقیق بیان کر دے۔ میں آپ کو اپنا مزاج بتا رہا ہوں، بدکار عورت کے کوٹھے سے اور اس کے گھر اور محلے اور کوچے سے نکلتے ہوئے آدمی کو بھی اگر دیکھو، ہماری شریعت ہمیں کہتی ہے کہ بدگمان نہیں ہونا، ہو سکتا ہے کہ یہ وہاں تبلیغ کے لیے گیا ہو سکتا ہے کہ سمجھانے کے لیے گیا ہو۔ جب تک تمہارے پاس پورا پروف نہیں ہے، تحقیق نہیں ہے، تم کیسے کسی انسان اور مسلمان کی عزت کے خلاف انگلی اٹھا سکتے ہو؟ بتاؤ موسیٰ نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رکو، پہلے مجھے اپنے رب کے حضور 2 رکعت پڑھنے دو۔ نماز پڑھی، اے اللہ زمین کے سارے جھوٹے اکٹھے ہیں، کچھ نے جھوٹ گڑا، کچھ جھوٹ گڑنے کے لیے تیار ہوئے، کچھ سننے اور تماشے کے لیے تیار ہوئے۔ اللہ حقیقت حال سے آپ واقف ہیں، میں تو آپ کا پیغام لے کے ان کے پاس جاتا ہوں، میرا تو اپنا ذاتی ان سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، میں تو آپ کی دعوت، آپ کی تورات، آپ کا قانون، آپ کی شریعت، آپ کا دین، آپ کا حکم لے کے ان کے در پہ جاتا ہوں۔ نماز سے فارغ ہوئے ہیں، وہ عورت کانپنے لگی، بولو نا کیا کیا؟ اس نے کہا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ایک سفید کپڑا جس پہ کوئی داغ اور دھبا نہ ہو وہ اتنا پاک نہیں ہے جتنا موسیٰ پاک ہے۔ مجھے دولت کا لالچ دیا گیا، مجھے جواہرات بتائے گئے، سونے چاندی اور خزانے، اور مجھے تیار کیا گیا کہ تم نے پاکیزہ ہستی پہ انگلی اٹھانی ہے۔ میری زبان بھی لڑکھڑا رہی ہے، میرا بدن بھی کانپ رہا ہے، اور میں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ جو آئے تھے بے عزت کرنے،
اور عزت کا جنازہ اٹھا کے آج ہم وہ ان کی زبان کی حقیقت اور حق اور دعوت کو بند کر دیں گے۔ اللہ نے انہی کی زبانوں کو بند کیا۔ حضرت پھر جب غصے میں آئے، جلال میں آئے، اللہ انہوں نے کئی الزام لگائے، انہوں نے مجھے جادوگر کہا، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے مال پہ نظر رکھتا ہے، انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا، برداشت کیا۔ جھوٹا مجھے کہا، میں نے برداشت کیا، لیکن آج انہوں نے حد کر دی۔ کس نے کیا؟ یہ اشارہ کیا قارون کی طرف، یہ جو آپ کے چچا کا بیٹا ہے، کوئی اور نہیں، چچا زاد ہے آپ کا۔ یا اللہ اس کا وہ حشر کر کے قیامت تک انسانیت یاد رکھے۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نے زمین کو تمہارے تابع کر دیا، اٹھاؤ ابن کثیر کو، زمین کو آپ کے تابع کر دیا، زمین کو آج جو تو حکم دے گا وہ کرے گی۔ حکم دیا اس کو اپنے اندر لے لے۔ قرآن کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، کچھ لمحے پہلے کچھ عجیب منظر تھا، وہ بھی قرآن نے بیان کیا۔ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِینَتِهِ، زیب و زینت کے ساتھ آراستہ ہو کے، جبہ وبہ پہن کے، خوشبوئیں لگا کے، بڑا مزین ہو کے نکلا تھا تکبر کے ساتھ۔ ابھی جو بد دعا ہوئی ہے زمین نے اس کو گھٹنوں تک اپنے اندر لیا اور یہ منت کرنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، پھر اس کو زمین نے دوسری مرتبہ سینے تک کھینچا اور تیسری مرتبہ اس کے خزانے اور گھر سمیت فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے صرف اسے نہیں دھسایا، اس کے گھر کو بھی، اس کے خزانوں کو بھی زمین تک۔ لوگوں نے کیا ایسا، اس لیے آج میں اس طالب علم سے بھی کہتا ہوں، اس عالم سے بھی کہتا ہوں، اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں، نہ کسی پر الزام لگاؤ، اور نہ جب کوئی لگائے تو اس کے خلاف ایسا قدم اٹھاؤ کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو۔ وہ کام کرو جو حضرات انبیاء نے کیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ اس کے خلاف بد دعا کی جا سکتی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی تھی۔